میرا نام محمد طارق خان تنولی ہے۔ میسرز حاجی سلمان اینڈ سنز گڈس ٹرانسپورٹ ایجنسی کا میں اونر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا بھی ممبر ہوں۔ میں جناب عزت مآب ڈاکٹر امجد گلزار شیخ، صدر سندھ میڈیکل کالج ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن پیشنٹ ایڈ کمیٹی کا لاجسٹک کوآرڈینیٹر ہوں پورے پاکستان کے لیے۔ میرا کام امجد گلزار شیخ صاحب کے ساتھ ملک بھر میں تمام گورنمنٹ ہاسپٹلز اور اس سے منسلک ڈی ایچ اوز اور دیگر تمام ڈسپنسریز کو چیریٹی میڈیسن انسٹرومنٹ اور ویلفیئر کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ہے، اور میں یہ فری آف کاسٹ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خدمات انجام دے رہا ہوں، اور میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کا حصہ پاکستان کے عظیم بیٹے اور اس شخص کے ساتھ گزر رہا ہے جو ہزاروں میل دور سے پاکستان کی محبت میں کھنچا چلا آتا ہے، یہاں تک کہ اسے لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں دنیا کی ہر آسائشیں مؤثر ہیں، اور وہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی مشہور و معروف کاروباری شخصیت کا پوتا اور بیٹا ہے، جبکہ ان کے بھائیوں کے بھی بزنس ملک بھر میں موجود ہیں، لیکن وہ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے ان کے جو فرینڈز اور فالورز ہیں اور ڈونرز ہیں، ان سے وہ چیریٹی میڈیسن، چیریٹی انسٹرومنٹ پاکستان کے غریب علاقوں اور غریب لوگوں کے لیے منگواتے ہیں۔ خاص طور پہ میں یہاں ذکر کروں گا شیخ فضل الہی ہاسپٹل ڈی ایچ کیو چنوٹ کا، جو کہ ان کے دادا ابو نے اور ان کی فیملی نے پتہ نہیں کتنے ایکڑ پر محیط جگہ ڈونیٹ بھی کی اور اس کی تعمیرات میں بھی حصہ لیا، اور آج وہ ہاسپٹل ایک بہت بڑا ہاسپٹل بھی ہے، اور اس میں ایک ہمارا ادارہ بحالی معذوران شیخ فضل الہی ریبیلیٹیشن سینٹر، جو کہ حادثاتی طور پر ٹانگیں کٹ جانے والے لوگوں کو دوبارہ زندگی مؤثر کرنے کے لیے آرٹیفیشل لیمز یعنی کہ مصنوعی اعضاء ٹانگوں کے لگاتا ہے، اور وہ ٹانگیں لگتی ہے جن کو میں آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پر دیکھ کر یہ سوچتے تھے کہ یہ اتنی کم ویٹ اور جدید ٹانگیں ہیں کہ اس کا مالیت نہ جانے لاکھوں روپے ہوگی، اور یہ تو پاکستان میں کوئی کاروباری آدمی یا ویل فشر ہی افورڈ کر سکتا ہوگا، لیکن سلام ہے پاکستان کے بیٹے کو، نہ صرف غریبوں کو جہاں کہیں بھی اس نے دیکھا، اور ملک بھر کے غریبوں کے لیے پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں اب تک لگوا چکا ہے، جس کا چشمہ دید گواہ میں بھی ہوں۔ میں نے ہی میاں والی، گلمیری، عیسیٰ خیل، داؤد خیل، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے دیگر اضلاع، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان ہو یا بنو کوارڈ لاچی، یا بلوچستان کوئچہ دالبدین چاغی، یا خزدار تربت مندبلو ہو، کہ لوگوں کو نہ صرف وہاں کے بلکہ مجھے یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا کہ سندھ کے ایک سپوت ڈاکٹر کی ٹانگ حادثاتی طور پر ٹرین سے کٹ گئی، گورنمنٹ سرونٹ ہونے کے باوجود سندھ حکومت کے چکر کاٹتا رہا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے چکر کاٹتا رہا۔ مجھے ایک ڈاکٹر دوست عتیق جو کہ چیسٹ پین یونٹ میں تھا، اور اس کے ذریعے اس سے بات چیت ہوئی، اور وہ ڈاکٹر شیخ فضل الہی چنوٹ گیا، اور اسے آٹو بوک ٹانگ جب لگی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے سر سے رابطہ کر کے سر کا شکریہ ادا کیا کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہو کر بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور وزراء کے چکر کاٹتا رہا، اور مجھے اس کا آٹو بوک کا بجٹ پاس نہیں ہو سکا، جبکہ آپ کی وجہ سے مجھے یو کے کی ٹانگ لگ گئی۔ تو ڈاکٹر امجد گلزار شیخ کا کورونا کے دوران بھی بہت بڑا کردار تھا، اور اس کے چشمہ دید گواہ ہمیں پاکستان بھر میں، خصوصاً ایبٹ آباد کے اندر کوئی ڈسپنسری ہم نے نہیں چھوڑی، جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ایبٹ آباد کے ڈی ایچ او کے ذریعے ہم نے 42 اداروں کو وہاں پر یہ چیزیں دی۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی خدمات کا، لیکن انہیں جس طریقے سے پاکستان کے مختلف
اداروں کی طرف سے تنگ کیا جاتا ہے، ڈی ریپ ہے، کسٹم ہے، FBR ہے، اور ان کی وجہ سے اب ان کی وہ جو چیزیں وہاں پر انہیں ڈونیٹ ہوتی تھیں اور ان کا دل ٹوٹ چکا ہے، جبکہ یہ تو ظلم ہے۔ ایک شخص اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور اس شخص وہاں پر اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ وہاں تو لیبر بھی پاؤنڈوں میں مؤثر ہوتی ہے، اگر کوئی چیریٹی ہاسپٹل انہیں بیڈ دیتا ہے، سامان دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی وائف، ان کے بچے اپنے ہاتھوں سے سامان کو پیک کرتے ہیں اور کنٹینروں میں ڈلواتے ہیں، اور وہ یہاں جو ہے کہ مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ باعث افسوس ہے، میرا مطالبہ ہے پاکستان کے پرائم منسٹر سے، فائنانس منسٹر سے، میرا مطالبہ ہے چیف جسٹس پاکستان سے اور دیگر بااثر ذمہ داروں سے کہ وہ اس پاکستان کے بیٹے کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر غور نہیں بلکہ ایکشن لیں۔ جب ان کو ایگزیمپشن حاصل ہے، جب یہ وہاں سے بغیر پیسوں کے لوگ انہیں دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ڈی ریپ کبھی تنگ کرتی ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ NOC لاؤ، کبھی کوئی کہتا ہے کس کو لگائی ہیں۔ ارے بھیا چنوٹ میں جا کے دیکھو، شیخ فضل الہی ریبیلیٹیشن سینٹر میں، کہ وہاں کون ہیں، پاکستانیوں کو لگ رہی ہیں۔ جانا ہے جا کے ایبٹ آباد میں جا کے دیکھو، جن مصنوعی ٹانگوں والے چل رہے ہیں، پشاور کے یونیورسٹی کے بچے کو جا کے دیکھو، بلوچستان میں دیکھو، میاں والی میں دیکھو۔ تو یہ زیادتی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ فرشتوں سے بھی کوئی دوسری مخلوق پیدا کرے گا، جو مخلوق ڈاکٹر صاحب اور ہم جیسے لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ خصوصی لوگوں کو بھیجے گا۔ تو میرا مطالبہ پاکستان کے اعلیٰ بااثر افسران سے، خصوصاً میں چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی گزارش کروں گا، چیف جسٹس صاحب سے بھی، کہ وہ اس پر غور کریں اور ان کے کردار اور ان کے کام پر دیکھیں کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے، اور اس کام کو خصوصی طور پر سراہتے ہوئے مزید ان کو کام کرنے کی ہمت کے لیے بازو سے بازو ملا کر چلیں۔ پاکستان زندہ باد۔